الرحیم چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کریمہ سے آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے ان شہداء کا جو بدر میں جو احد میں شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام شہداء کا بھی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ حدیث شریف میں ان کے بہت فضائل آئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق بہت تعریفی جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت بھی آئی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی اپنے والد کے متعلق کہ جب وہ پہنچے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش تمہاری جسے ہم پورا کریں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں اور آپ کی راہ میں دوبارہ شہادت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کریں گے نہیں، اور یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے کہ یہاں پہنچ کر ہم لوگ کسی فکر، غم، دکھ کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اللہ نے ہم پہ اپنا انعام اور فضل فرمایا۔ انہی چیزوں کو اللہ تعالی نے ان آیات میں تفصیل سے کچھ بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرو، بالکل ایسے تم لوگ مت سوچنا، کیا چیز الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ قتلوا، مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، مردے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم انہیں ہرگز بھی مردہ خیال نہ کرنا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور دوسری آیت کریمہ یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے شہداء کے لیے حیات کا اثبات فرمایا اور موت کی نفی فرمائی کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تم ہرگز بھی مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، اور نہ صرف وہ زندہ ہیں، یرزقون، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ روزی پاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس زندگی کا اثر شہداء کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اثرات اس عالم سے اس عالم میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے جسم دیر تک محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے جب پرانے قبرستان اور ایسی چیزیں کھودی جاتی ہیں، اور شہداء کی قبریں خاص طور پر، تو صدیوں بعد بھی یہ لوگ اپنی اصل حالت میں نکل آتے ہیں، تو اس زندگی کا اثر ہے جو وہاں تھا سو یہاں تک پہنچا ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ارشاد فرمائی، اور آپ نے کہا کہ بدر میں، احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح جو اور باقی جنگوں میں، بدر میں، تبوک میں، حنین میں، مختلف غزوات میں، حتیٰ کہ اب تک جو بھی شہید ہوتے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کی روحیں اور ان لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جنت کی لذتیں اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں،
اور ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی صورت میں ایک جسم دیا جاتا ہے اور اس میں ڈال کر ان کے لیے عرش، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں یا سونے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ رات کو جا کر وہاں آرام کرتے ہیں۔ رات کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہاں کوئی وقت ہوتا ہوگا جس وقت پہ پہنچ کے وہ وہاں پر آرام پاتے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ باقی لوگ تو مرنے کے بعد پھر قیامت اور قیامت کے بعد یہ جنت میں جائیں گے، اور شہداء کے متعلق یہ خاص طور پر بات ہے کہ انہیں مرتے ہی گویا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس شہید کی نیت درست تھی اور اس انسان پر کوئی قرض نہیں تھا اور اللہ نے اس کی شہادت کو قبول بھی فرما لیا، تو ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد اللہ اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور اللہ تعالی چاہے تو ان ساری شرائط کو ساقط کر دے، اور اللہ چاہے تو بغیر اس کے کسی انسان پر چاہے قرض ہو اور چاہے اس انسان کا معاملہ حقوق العباد کا کیسا بھی ہو، اللہ اگر چاہے تو اس کے حقوق العباد اپنی طرف سے پورے کر دے اور اسے جنت میں بھیج دے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے وہ جو حدیث ہے کہ جس میں ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں پہنچا، تو اس حدیث پر یہی اشکال پیش آتا ہے کہ وہ آدمی جس نے 100 کو قتل کر دیا تھا، آخر اس کے ذمے حقوق العباد جو تھے وہ کیا ہوئے؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں یہ بات بیان کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ اگر چاہے گا تو بندوں کے حقوق اپنی طرف سے پورے کر دے گا اور اللہ انہیں خوش اور راضی کر دے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ دیکھو جن لوگوں کا قتل ہو گیا، جو لوگ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ مت سمجھو، مت گمان کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ اسی طرح شہداء جو ہیں قبر کا عذاب ان سے معاف ہے، انہیں قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا، اور قبر کا عذاب حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلوار اس کے سر پر پڑتی ہے تو وہ جو اس وقت اس پہ شدید خوف طاری ہوتا ہے، یا وہ شدید قسم کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کے علاوہ بھی، تو وہ جو مرنے کا وقت ہے بس وہی اس کے لیے قبر کے عذاب کی معافی کو کافی ہے۔ تو اس لیے اسے قبر کا عذاب بھی نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ پھر وہ لوگ زندہ ہیں، اور اس زندگی کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وہ اس سے بھی قوی ہے، وہ اس سے بھی افضل ہے کہ عام لوگوں کو آپ دیکھیے انہیں مردہ کہنا بھی جائز، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی وراثت کی تقسیم جائز، ان کی بیویوں سے نکاح جائز، اور شہید کو مردہ کہنا منع مگر اس کی بیوی سے نکاح جائز، اور اس کے مال کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اس سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے نہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ ہی ان کو مردہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلے اس بات کو کر لیں، ان آیات کو، یہ جو 3 یا 4 آیات ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اچھا اس طرح بھی ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ اللہ کے حضور میں وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے اور شہادت ہو گئی وہ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی حالت میں وہ پھرتے رہتے ہیں جنت میں، اور اللہ تعالی اگر کسی کو اجازت دے، اللہ کسی کو اجازت دے دے تو وہ کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کوئی بات، اور ایسے بھی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس آدمی کا بھی انتظار کرتے ہیں جو ابھی دنیا سے چلا یا دنیا سے جانے والا ہے، تو ان کو وہاں پر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ فلاں آدمی ہمارے خاندان کا آ رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ پوری ایک دنیا آباد ہے، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروح میں متعدد چیزیں ایسی لکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی بڑا آدمی جس کے خاندان میں اور بھی لوگ جو نیکی کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اگر ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اس بڑے آدمی کے پاس سارے خاندان کے چھوٹے چھوٹے افراد جمع ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالی نے جس کو بڑا درجہ دے دیا جنت میں، وہ اپنے درجے سے نیچے آتا ہے اور اپنے خاندان کے افراد سے ملتا ہے۔ اس کی تفصیل تو آگے سورہ طور میں بھی ایک جگہ آتی ہے، مگر سر دست اتنا بھی ہے کہ کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، اور یہ جو شہداء ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کسی کو آ بھی جاتے ہیں خواب میں، اور خواب میں آ کے اس کو کہتے ہیں کہ فلاں نے آنا ہے، یا فلاں کے لیے یہاں انتظار ہو رہا ہے، یا اس قسم کی چیزیں، اور یہ شہداء ہی کے متعلق نہیں ہے، اور بھی اسی طرح اللہ کے اچھے بندے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے مرض میں یا وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ والد نے بلایا ہے، والدہ آئی تھیں، فلاں نے یہ کہا ہے۔ یہ کم و بیش ہر خاندان میں پیش آتا ہے، تو اصل میں اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں اب اس کا انتظار شروع ہو گیا، اور اس پر اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اب اپنے آخرت کے حالات کے لیے کچھ کوشش شروع کرو، اب سمیٹو اپنے کام کو، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم کس دن اللہ کے حضور میں بلا لیے جاؤ۔ یہ سب چیزیں ایسے پیش آتی ہیں، تو اللہ تعالی نے اس عالم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، رزق پاتے ہیں خدا سے، جنت میں جو چیزیں بھی کھانے پینے کی ہیں انہیں ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے والد کے متعلق کل آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں اس جگہ ہم نہر بنانا چاہتے ہیں پانی کے لیے، اور تم اپنی میتوں کو نکالو اور انہیں جا کر کہیں اور دفن کرو، تو انہوں نے بقیع میں دفن کرو، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 46 برس کے بعد میں نے اپنے والد کو وہاں سے قبر سے نکالا، تو جس طرح ہم نے انہیں لٹایا تھا اسی طرح ہم انہیں نکال کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو یہ اس صدی کا واقعہ ہے۔ 1930 کے قریب دریا نے اپنا رخ بدلا، اور دجلہ کا جو دریا تھا بغداد میں، اس میں ان حضرات کی قبریں آنے کا خدشہ تھا، اور پانی پہنچنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کسی کو خواب میں کہا کہ پانی ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور ہمیں یہاں سے نکال لو۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا، پھر خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، اور علماء نے انہیں کہا کہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب اس چیز کو کیا جائے اور ان لوگوں کو نکال لیا جائے۔ اور پھر ہوتے ہوتے جب قبریں کھودی گئیں تو دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جسم ایسے ہی محفوظ تھے جیسے کہ وہ رکھے گئے تھے، اور ان دونوں جسموں کو انہوں نے پھر کہیں اور منتقل کر دیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، تو اس حیات کا اتنا قوی اثر ہے شہیدوں میں کہ یہاں ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، البتہ باقی چیزیں ان کے ساتھ ایسی ہیں کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے ان کی بیوہ سے، وراثت بھی تقسیم ہو گئی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ رزق کھاتے ہیں اور فرحین، خوش ہیں، خوشی مناتے ہیں، کس چیز پہ؟ بما، اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عنایت کی ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے جو چیز اللہ نے انہیں عنایت کی ہے اس چیز پر وہ بڑے خوش ہیں۔ اور ان کی خوشی کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بات انہوں نے کی اور پیغام بھجوایا ہے دنیا میں، اور وہ آگے آ رہا ہے۔ اور یستبشرون، وہ اتنے خوش ہیں کہ بالذین، ان لوگوں کے لیے لم یلحقوا بہم، جو ان سے نہیں ملے ہیں، جو ابھی ان تک نہیں پہنچے ہیں، الحاق نہیں ہوا ہے ان کا، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں یعنی باقی رہ گئے ہیں اس دنیا میں، انہیں بتانا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد جیسے اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پھر میرے جو پیچھے رہ گئی ہے اولاد، ان کو یہ پیغام دے دیں کہ پروردگار ان کو تک یہ بات پہنچا دے کہ کوئی ڈر اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا انعام اور اس کا فضل بہت بڑی چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اس لیے اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کی اولادوں میں سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب تم یہاں آؤ گے اور ہم تمہارے ساتھ ملیں گے تو دیکھنا اللہ کے کیسے انعامات اور اللہ کا فضل ہے۔ ایک بات،
دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یستبشرون وہ بشارت دیتے ہیں بالذین لم یلحقوا بہم ان لوگوں کو جو اب تک ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں، من خلفہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو جو شہادت کے مقام پر نہیں فائز ہوئے. ایک تو مطلقاً اولاد اور ایک وہ تمام مسلمان جو شہادت کے مقام تک نہیں پہنچے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس واسطے کہ نہ ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. اللہ کے ہاں بڑے فضل ہیں اور انعامات ہیں. تو یہ یستبشرون کا لفظ پہلی بار لائے ہیں کہ خوش وقت ہوتے ہیں وہ، یعنی ان کے اوقات بڑی خوشی کے ساتھ جنت میں بسر ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالی نے اس فعل کا ذکر کیا، یستبشرون کو دوبارہ لائے ہیں. یستبشرون کو دوبارہ اس لیے لائے ہیں کہ اس میں زیادہ تاکید کرنا ہے، زیادہ بڑی بات، پکی بات کرنی ہے کہ یستبشرون دوبارہ لائے اور خوش وقت ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت میں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت واقع. اللہ کی کسی نعمت پر بھی اللہ کی طرف سے جو دی جاتی ہے بندہ تو خوش ہوتا ہی ہے، لیکن وہاں پر جو انہیں نعمت ملی ہے وہ یہ مفسرین نے کہا کہ انہیں ان کے ثواب مل گیا، جو اعمال دنیا میں کیے تھے یہ تمام اعمال کا ثواب جو انہیں ملا ہے، تو اس نعمت پر وہ خوش ہوتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وفضل، اور اللہ کے فضل پر خوش ہوتے ہیں. تو فضل کا مطلب ہے بڑھوتی، یعنی اس سے بڑھا کر جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیے تھے کام نیکی کے، اس پہ انہیں ملا ثواب، اور اس ثواب کو اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہے نعمت. اور ثواب سے بھی بڑھ کر جو چیز اللہ نے انہیں عنایت فرمائی ہے وہ ہے خدا کا فضل جو ان پر ہوا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات کہ اللہ تعالی لا یضیع، ہرگز ضائع نہیں کرتا، اجر المومنین، مزدوری ایمان والوں کی. ایمان والے جو کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ ہرگز ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتا. تو ان کا پیغام بھی اللہ تعالی نے پہنچایا، اور اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اچھائی کے اور نیکی کے، خدا کی طرف سے انہیں بہت کچھ دیا جاتا ہے، اور ان کے ثواب بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور ثواب سے بھی کہیں بڑھ کے خدا کے احسانات ان پہ ہوتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی بہت اعلیٰ درجے کی زندگی ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی جو یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. دوسری چیز جو ان آیات کریمہ کے ضمن میں بعض حضرات نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہ اس سے بھی قوی ہے. عام مسلمان، پھر شہید، پھر انبیاء علیہ السلام، زندگی کے 3 مدارج ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے عام انسانوں کا کہ کوئی آدمی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی وراثت بھی تقسیم ہو گئی، اسے آپ مردہ بھی کہیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو کفن دفن یہ سب چیزیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس انسان کی بیوی اس سے نکاح بھی دوبارہ اس کا کسی سے بھی ہو جائے گا. یہ سب چیزیں عام لوگوں کے لیے. اس سے اوپر کا درجہ جب بڑھا اور شہید ہوا، اور شہید واقعی جو حقیقی شہید ہے اس کے کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے گا، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو مردہ بھی نہیں کہا جائے گا، مگر اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم بھی ہوگی اور اس کی بیوہ سے نکاح بھی جائز ہے. یہ دوسرا درجہ ہوا. اور تیسرا درجہ اس سے بھی بلندتر ہے زندگی کا، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی تجہیز و تکفین تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم، اس امت کی مائیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ماں سے نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں. تو اس لیے ایک تو امہات المومنین کے متعلق اللہ تعالی نے یہ بات کر دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد وراثت بھی ان کی تقسیم نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کا بالآخر تعلق جا کر بنتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور اس کا تعلق جا کر بنتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام ان کی زندگیوں پر. قرآن پاک جب ہم پڑھتے تھے
تو ہمارے اساتذہ میں سے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہوئے تھے یا کچھ لوگ اس بات کو کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. یہ مسئلہ ہے عقیدے کا، اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ برزخ کی زندگی ہے اور وہ دنیا میں جسمانی زندگی نہیں ہے، اور قبر مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اسی طرح ہے جس طرح کے پہلے دن اسے رکھا گیا تھا، اور باقی اس جسم کو اس روح کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو روح عالم ارواح میں ہے. اس لیے یہاں پر پہنچ کے قبر مبارک پہ جو آدمی بھی کوئی بات کہتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، نہ اس کا جواب ملتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا ہے، اور یہ خیال جو تھا اس پر بحث بھی ہوئی، لکھا بھی گیا سب کچھ، لیکن ایک خیال کا بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایک سامنے آئی. اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جیسے رکھا گیا تھا اب تک ویسا ہی. اسی لیے صاحب ہدایہ نے غالباً ان کے الفاظ یہی ہیں کہ الآن کا مکان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا گیا تھا اب تک قبر مبارک میں جسم ایسا ہی. اور اس کی دلیل یہ ہے جو سب کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی وفات کے بعد آپ پر کیسے سلام پیش کریں؟ وقد ارمت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا جسد مبارک تو مٹی کے ساتھ مل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں ہے، بلکہ تم جب سلام پیش کرو گے تو رد اللہ روحی، ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹا دے گا تاکہ اس کا میں جواب دوں، اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ تو خیر دوسری حدیث ہے، اصل میں اس کے جواب میں یہ آتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ اللہ تعالی نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کھائے. تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی. اس سے آگے اختلاف شروع ہوتا ہے، اور اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے اجساد ہیں، جو جسم ہیں قبر میں جو ہیں، ان کا روح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آیا ان میں زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اس پر پھر آگے بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر اس پہ زندگی مان لی جائے تو کیا مسائل ہیں، اور زندگی نہ مانی جائے تو پھر کیا مسائل پیش آتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں جب ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک تو مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس مسئلے پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے. ایک تحریر انہوں نے لکھ دی تھی، اور جب یہ اختلاف زیادہ بڑھا تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے وہ ہمارے ہاں ملک میں آئے، اور انہوں نے سب کو بٹھا کر ایک تحریر لکھ دی تھی، اور انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے تھے، اور ہم نے ان سے تفسیر پڑھی تھی. تو وہ کہتے تھے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ قاری صاحب نے جو کچھ لکھا ہے بس اس پہ ہم سب متفق ہیں، زیادہ لمبے چوڑے اس مسئلے میں نہیں پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ تھے، اور وہ تھے عنایت اللہ شاہ صاحب، گجرات ایک جگہ پاکستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے. وہ شد و مد سے اس مسئلے کو بیان کرتے تھے اور بہت زیادہ انتہا پر پہنچ گئے تھے. ان میں بہت غلو اور مبالغہ آ گیا تھا، اگرچہ ہم نے انہیں دیکھا بھی ہے، ان کے درس بھی سنے ہیں. وہ کبھی کبھی آتے تھے جب تفسیر ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھی وہ بھی بیان کرتے تھے. ذاتی اعتبار سے بڑے متقی انسان تھے، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس مسئلے کو جتنا شد و مد سے وہ بیان کرتے تھے ہمیں بالکل قطعاً اس سے اتفاق نہیں ہوا کبھی بھی، نہ اس دور میں جب ان سے پڑھا اور نہ ہی آج کے دن تک، بلکہ ہم اس میں یہی سمجھتے ہیں اب بھی، اور ہمارا عقیدہ اسی کے مطابق ہے جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا عقیدہ تھا. اور ان کے مقابلے میں پورے ملک میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، بڑے بڑے اکابر لوگ موجود تھے
وہ سب کے سب ایک طرف تھے اور یہ ایک شخص ایک طرف تھے، لیکن ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے دوسرے اساتذہ کا تھا جو حدیث پڑھاتے تھے اور جگہوں سے جہاں سے بھی ہم نے تفسیر کے لیے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ البتہ اختلاف اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات کیسی ہے۔ ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وفات کی کیفیت پیش آئی ہے یہ نازک مسئلہ، اسے ذرا غور سے سننا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وفات کی کیفیت پیش آئی ہے وہ کیفیت ایسی نہیں تھی جیسے کہ عام انسانوں کی ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سمیٹ کر سارے جسم سے دل میں بس بند کر دیا گیا، اور جب لوگ اس کفن دفن سے فارغ ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں سے تو وہی روح مبارک جسم میں دوبارہ آ گئی، اور وہ کہتے ہیں عام مردوں جیسی بات، عام جیسے انسانوں پہ موت آتی ہے ویسی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انک میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے اور لوگ بھی مرنے والے ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سارے ہی مرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا الگ سے تذکرہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت عام انسانوں جیسی موت نہیں تھی۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ کچھ کہا ہے ان میں سر فہرست حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی قرار دیے جاتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات، اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں روح جمع ہو گئی تھی اور پھر اسے پھیلا دیا گیا۔ یہ چاہے تو حضرت کے تفردات میں سے مانا جائے کہ حضرت اس رائے میں منفرد تھے، اور چاہے تو اس پہ اعتقاد رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آب حیات وہ ایسی کتاب ہے جو اب اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک آدمی نے فلسفے کو، منطق کو، ان چیزوں کو نہ پڑھا ہوا ہو، بڑا مشکل ہے اس کتاب کا سمجھنا۔ اس میں یہ جو بات تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری رائے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور اس گنگوئی قدس سرہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جتنا آپ کو آج علم ہندوستان میں نظر آتا ہے، خاص طور پہ یہ ندوہ اور دیوبند کا سارا علم، اس کا مرجع اگر آپ دیکھیں گے تو جا کر یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی مختلف لوگوں نے، اور انہوں نے کام کیا، جن میں یہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جیسے کہ ہم نے اپنی سند میں بیان کیا تھا۔ تفسیر کا کام ان لوگوں سے ہوا، اس کا سرا بھی جا کے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور وہ دوسری طرف حضرت کے خلفاء میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ آگے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، ان کے خلیفہ تھے آگے سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ سارے حضرات ساری زندگی قرآن پاک کو بیان کرتے رہے، یہ بھی سارا سلسلہ وہیں جا کے ملتا۔ حدیث کا معاملہ دیکھ لیں تو حدیث کے معاملے میں بڑی مشہور ہستی مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور وہ حدیث پڑھاتے رہے ہیں حضرت ہمیشہ وہاں پہ مظاہر العلوم سہارنپور میں، اور ان کے شاگرد آگے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام کیا تھا اور اللہ نے قبولیت خاصہ انہیں عنایت فرمائی تھی۔ یہ دونوں حضرات سلسلے میں پھر اوپر جا کے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتے ہیں۔ حدیث بھی اس وقت ہندوستان میں جتنی آپ کو نظر آتی ہے اکثر و بیشتر وہیں سے ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حدیث پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بیک وقت شاگرد ادھر سے بھی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور ان کی دوسرا حصہ ملتا ہے جا کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سلسلہ بھی ایسے ہی تھا۔ رہ گئی فقہ۔
فقہ کو آپ دیکھ لیں، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حدیث میں ان جیسا آدمی شاید پچھلے 300-400 سال میں کوئی نہ پیدا ہوا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ اپنی بعض چیزوں میں لگا کھاتے ہیں. ان سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے صرف حدیث کے معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا. وہ بھی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. فقہ رہ گئی، فقہ میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مفتی تھے، یہ سب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہوئے تھے. اللہ نے اتنی بڑی شخصیت وہ بنائی تھی اور اتنی برکات تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں کہ وہ دارالعلوم کے لیے بھی کبھی کبھی تشریف لائے. زندگی کا آخری حصہ بس گنگو میں ہی گزارا، اس قصبے میں ہی، وہیں اللہ کو یاد کرتے رہے. لیکن اللہ نے جو ان کے فیوزات اور برکات کو عام کیا ہے بہت بڑی چیز تھی. اور وہ مداح تھے بہت زیادہ حضرت کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. ان ندوہ والوں کو دیکھو، ان کا بھی تعلق جا کر وہیں ملتا ہے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. سارے تعلقات میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیسی ہے، اور حضرت نے تو اتنی بڑی اونچی تعبیر فرمائی ہے کہ اسے سمجھنا بھی دشوار ہے. خلاصہ اس ساری چیز کا یہ ہے، حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے مشاہدے اور جمال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اتنی غرق ہے، اتنی زیادہ مستغرق ہے کہ اس نے جسم کے ساتھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ایک ایک حصے نے زندگی اختیار کر لی ہے. اللہ تعالی کے انوار اور تجلیات اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ بواسطہ روح پڑی ہیں. تذکرۃ الرشید میں اس کی تفصیل ہے. یہ بھی ایک چیز. دو موقف جو عام طور پر عقیدے میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور جن کے ہم قائل ہیں اور جن کو ہم ایمان کا ایک حصہ اہل سنت میں سے ہونے کو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی روح مبارکہ کو لوٹا دیا گیا اور وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کر جو کوئی آدمی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے وہ سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جو ان سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے شفاعت میں یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں گے انہیں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہاں قبر مبارک پہ، دور سے نہیں، تو وہ اس کو شفاعت میں اگر ان کے ہاں قبولیت ہو گئی تو وہ اسے یاد بھی رکھیں گے اور وہاں پر دعا کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تو اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ کے پاس ہے، جنت میں ہے، بہت اونچے مقام پر، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ایسی راہ حاصل ہے، جسم اور روح میں ایسا تعلق ہے جیسے سورج کا زمین سے ایک تعلق ہوتا ہے کہ اس سورج کی روشنی، اس کی حرارت، اس کی گرمی کی وجہ سے زمین پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح اس روح مبارکہ کی وجہ سے اس جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اس روح کے تعلق کی وجہ سے. یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز مان لی جائے. ہمارے اساتذہ یہی کہتے تھے. اسی کو ہم نے کئی بار اس مسئلے کو پڑھ کر بھی، تحقیق کر کے بھی، آخر جھک مار کے ہم بھی جہاں پہنچے وہ یہی تھا کہ جو اساتذہ کہتے تھے سچ کہتے تھے. افسوس ہی ہوتا ہے ہم جیسے نالائق ایسے ہی بس پھر کتابیں دیکھتے رہتے ہیں. حقیقت بس اتنی سی ہے کہ امت ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ یا تو روح لوٹا دی گئی، یا یہ کہ روح اپنے اصل مقام پر ہے جنت میں، اور اس کے اثر کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ایسی ہے جو بالکل جیسے ان کی دنیا کی زندگی تھی. ایک فرق اس میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس بات کے پابند تھے کہ فرض نماز پڑھیں، اس بات کے پابند تھے کہ حج کریں، یا اس بات کے پابند تھے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی نہیں، اور وہ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ایسا نہیں ہے جیسے کہ وہ زندگی میں نماز پڑھتے تھے، وہ ان پہ فرض تھی. اب جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے. اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے کہ ہم کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی بات مان لی جائے تو دونوں باتیں درست ہیں. یا تو یہ مان لیا جائے، پھر عرض کرتے ہیں کہ روح مبارکہ اعلی علیین میں ہے اور وہاں سے اس اثر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں حیات ہے. اور کیا یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعینہ ہی روح مبارکہ ایسے ہی واپس بھیج دی گئی، کیونکہ اس پہ ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں یہ بات بتائی ہے کہ وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی وفات کے بعد پھر ہم آپ پہ کیسے سلام بھیجیں؟ تو فرمایا رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس بھیج دے گا تاکہ میں تمہیں جواب دوں. اب وہاں تو ہر وقت ایسا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے بار بار تو روح کا آنا جانا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مستقلاً دائماً روح واپس آ جائے گی اور جو لوگ وہاں آئیں گے ان کے سلام کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک ہے یہ کہ ہم پہ یہاں بیٹھ کر کوئی آدمی سلام پیش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں سے وہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سلام کو اب مدینہ منورہ سن رہے ہیں. یہ غلط بات ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے، ایسے نہیں ہے. اور ایک چیز ہے کہ قبر مبارک پر جا کر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہاں جو میں سلام پیش کر رہا ہوں یہ نہیں سن رہے قبر مبارک میں، یہ بھی گمراہی کی بات ہے. اعتدال، سلامتی اور دونوں انتہاؤں سے بچ کر صحیح راہ درمیان کی ہے. تو یہ بس سمجھے اور عقیدہ رکھے کہ ہم جو دور سے درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے یہاں ہم کہتے ہیں مثلا ایک آدمی یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا ایک آدمی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک آدمی کوئی بھی کہتا ہے، یہ فرشتے اس درود شریف کو وہاں پہنچا دیتے ہیں اور وہ آدمی اگر قبر مبارک پر جا کر پڑھے گا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فرشتوں کے واسطے کے براہ راست سنتے. یہی عقیدہ رہا ہے ہمیشہ سے امت میں، اور حنفی، مالکی، شافعی، حنفی سب اس بات کے قائل رہے ہیں، کسی نے اس عقیدے کو نہیں چھیڑا. اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں کہ اگر ہم سنانا شروع کر دیں وہ سب چیزیں تو کئی گھنٹے اس کے لیے چاہیے. حدیث میں مثلاً یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو کوئی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں میرے پاس، اور جو یہاں پر آ کر پڑے گا وہ مجھے سنوایا جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہی بات ارشاد فرمائی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ وہ بار بار جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے. ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ اس جسم مبارک میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہاں جانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اگر اس جسم میں زندگی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اعلی علیین میں ہے، جو سلام ہم پیش کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے، اس جسم میں کچھ سنتا نہیں، وہ سنوائی نہیں ہے، پھر وہاں جانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ایک عام آدمی ہے، اس کے متعلق بھی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ نہیں سنتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے. پھر آخر وہاں لوگ جاتے کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کیوں جاتے تھے؟ یہ نافع ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، اتنا شدید تعلق تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مدینہ منورہ میں جب بھی کہیں آتے تھے جاتے تھے سلام پیش کرتے تھے. اس گلی سے گزرتے تھے تو جوتے اتار کے مسجد میں آتے تھے اور سلام پیش کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ محبت اتنی غالب ان پر آ جاتی تھی کہ میں نے ایک ایک دن میں 200 مرتبہ دیکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دروازے تک گئے مسجد کے،
پھر لوٹ کے آتے تھے، پھر کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، والسلام علی ابی بکر، ابو بکر آپ پہ سلامتی ہو، والسلام علی ابی، اور میرے ابا آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں۔ 100 مرتبہ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ لوٹ کے آتے۔ ایک آدمی نے کیل لگانی چاہیے مسجد نبوی میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آواز کو سنا اور ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کا ادب ایسے ہی باقی ہے جیسے ان کی زندگی میں تھا، تو تم کیوں اس شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے بنوانے چاہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دروازے مدینہ منورہ میں یہاں نہ بنانا، دور لے جاؤ اس لکڑی کو کہیں اور وہاں سے دروازے بنا کر لے آؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آواز کو بلند کرنا یہ غلط چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، ایک اور جگہ بھی آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1-2 آدمیوں کو دیکھا وہ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بول رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس شہر سے ہوتے نا تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، تمہیں پتا نہیں ہے کہاں کھڑے ہو۔ اس کی تشریح لوگوں نے یہ کی ہے کہ مسجد نبوی کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں مسجد نبوی کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی وجہ سے، کہ وہاں جا کر شور کرنا اور وہاں قبر مبارک میں جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا یہ غلط چیز ہے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد اگر وہ طائف تک بھی پہنچ جائے تو بھی اس کا حکم ایک ہی رہے گا، مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں کوئی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اب یہ کیفیت کہ وہ اتنے سلام بیک وقت کیسے سنتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ ہی کے علم میں اور اللہ ہی جانتا ہے، اتنی باریک چیزوں کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ عالم آخرت ہے۔ اس پہ تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جس میت کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلتا، تو پھر قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دو۔ یہ ساری بنیاد اسی طرح بنتی ہے۔ معتزلہ اسی لیے قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا سامنے۔ اس موضوع پر یہ جو حدیث وفا ایک کتاب ہم نے لکھی ہے، اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بحث لکھی ہے، حوالے اس میں دیے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ اگر اس جسم مبارک میں کچھ نہ ہوتا تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتنا کثرت سے جانا ہے، جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ کیا چیز تھی؟ مروان نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چمٹے ہوئے تھے، تو مروان نے روکا، منع کیا، تو انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں کس قبر پہ آیا ہوں؟ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں فلاں فلاں چیزوں کے قائل نہیں ہیں، اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آج سے 800 برس پہلے، 700 برس پہلے، سب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر مبارک میں ایسے ہی ہے جیسے ان کی حیات تھی۔ رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ثبوت خود حدیث میں آیا ہے، یہ مسلم ہے۔ دیکھیے اس کی ایک حدیث، بہت طویل احادیث ہیں لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں جہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا، اور یہ روایت لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ثابت بنانی نے۔ یہ ثابت جو ہیں تابعین میں سے تھے، اور ثابت اتنا انہیں تعلق تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس جب آتے تھے تو انہیں پتا چلتا تھا کہ ثابت آئے ہیں، تو وہ کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ، اور ثابت میرے ہاتھ چومے بغیر نہیں رہے گا۔ اور ثابت رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ دیر تک اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، چومتے تھے،
اور کہتے تھے کہ یدن ایک ہاتھ ہے ایسا کہ صافہ ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھوا ہے، یہ ایسا ہاتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے اور وہ چومتے تھے۔ یہ ثابت بنانی اس درجے کے آدمی تھے، یہ وہی ہیں جن کے متعلق آیا ہے ان کی تاریخ میں کہ ایک آدمی نے جب تدفین ہوئی ان کی تو وہ کچھ اس کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اسے بدل دیجیے کہیں ٹوٹ نہ جائے، کوئی چیز رہ گئی تھی تو وہ آیا ان کی بیٹی کے پاس اور اس نے کہا وہ چیز میری کوئی گر گئی قبر میں اور آپ اجازت دیں تو میں قبر کو کھودوں، اور اس پہ اللہ نے عالم آخرت منکشف کر دیا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے کہا آپ کے والد کوئی دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بس یہ دعا مانگتے تھے کہ نماز سے ایسا تعلق تھا کہ کہتے تھے اللہ قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی ملے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے والد کی قبر پہ جب گیا اسے کھودا تو میں نے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حقیقت میں وہ لیٹے ہی ہوئے ہوں گے، لیکن عالم کشف میں حقیقت میں وہ جو دوسرا عالم ہے اس میں انہیں دکھایا گیا کہ دیکھ لو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں عالم آخرت کی ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس پہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اس پہ انس رضی اللہ عنہ کو سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیتو، جب میں گزرا ہوں، جب میں آیا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرر تو میں گزرا ہوں، میں گیا ہوں یا میں گزرا ہوں، دونوں میں سے ایک لفظ کہا تھا۔ علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیلۃ اسری بی، اس رات کو میں گزرا ہوں جب میں معراج میں جا رہا تھا، عند الکثیب الاحمر، تو وہ سرخ مٹی کا جو ڈھیر تھا ٹیلا، میں نے اس میں یعنی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، وہو قائم، وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی قبرہ، اور اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری روایت وہ لائے ہیں سلیمان تیمی کی، اور وہ کہتے ہیں سمعت انسن، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہو یصلی فی قبرہ، اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وزاد فی حدیث عیسیٰ، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ مررت لیلۃ اسری بی، یہ میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جب میں معراج میں گیا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اس حدیث کو، جہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے بھی زیادہ احادیث آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پہ گئے ہیں تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول فلاں وادی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا ان میں اتنی شدت ہے مزاج کی کہ انہوں نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور زور زور سے پکار رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ ایک وادی میں پہنچے، آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا گیا یہ فلاں وادی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان چادروں کا جو سوت سے کاٹ کر بنائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حج کے لیے، حضرت یونس علیہ السلام کو حج کے لیے، یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی ہوتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے، انہیں نماز کی بھی اجازت ملتی ہے اور وہ حج کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ دارمی کی روایت میں آتا ہے اور کتابوں میں بھی، جب مدینہ منورہ میں تباہی ہوئی ہے اور یزید کی فوجیں اور مختلف لوگوں کی فوجیں آئی ہیں تو مسجد نبوی میں بندش کر دی گئی، کوئی نہیں جا سکتا تھا اور مسجد کو بند کر دیا گیا۔ ایک سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ رہ گئے
اور اکابر تابعین میں سے تھے، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تو کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تابعی کوئی نہیں گزرا، اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے تھے، اتنا اثر تھا ان کی بات پہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ حجاج ابن یوسف کو آپ جانتے ہیں، وہ بڑا ظالم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لڑکے کو میں نے دیکھا تھا ایک بار، وہ یہاں آیا تھا اور نماز نے شروع کی پڑھنی، تو میں نے دیکھا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا، تو میرے پاس پتھر تھے، میں نے اٹھا کر ایک مٹھی بھر کے پتھر اس پر پھینکے، تو اس کے بعد اس کی نماز درست ہو گئی تھی۔ ان کی مار میں بھی اتنی برکت تھی۔ اس لیے یہ جو بچوں کو مارتی ہیں نا مائیں، یہ اس لیے نہیں مارتی کہ بچے کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہ میری بات نہیں مانی، تو جو نیت ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ماں کی نیت یہ ہو کہ اسے ادب سکھانا ہے تو وہ بات اور ہے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اتنی بڑی اس سے عمر میں 25 سال بڑی ہو گئی ہوں، 30 سال میں بڑی ہوں اس سے عمر میں، اور یہ میرا بیٹا بچہ ہے اور یہ میری بات نہیں مانتا، تو اس کا اثر اور پڑتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے لیے مار ہوتی ہے، اللہ کے لیے تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے مار الگ چیز ہے، اپنے جی کے لیے مارنا الگ چیز ہے۔ یوں ہی ہوا کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصل میں بیمار نہیں ہوتا اور جان بوجھ کر بیمار بنتا ہے، پھر اللہ اسے بیمار کر ہی دیتا ہے۔ مزہ چکھے اب بیماری کا، اصل میں تو کچھ نہیں تھا، فراڈ کیا نا، جب پتا چلا اب گھر آنے والے ہیں شوہر یا کوئی اور، تو بس پھر وہ ایسی بیماری شروع ہو گئی کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ علاج تو جب اصل میں بیماری ہو۔ تو جو اس طرح کی حرکتیں ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیماریاں چمٹ ہی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ جنہوں نے ایک پتھروں سے بھری ہوئی کنکروں سے بھری ہوئی وہ مٹھی پھینکی تو اس کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں وہ رہے، دروازے بند ہو گئے، اور 3 دن کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا سعید رحمۃ اللہ علیہ کو اور پوچھا کہ کیا ہوا، اور وہ ایسے آدمی تھے، اب صحیح مجھے یاد نہیں رہا، لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے 20 برس یا 30 برس وہ کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کی پشت پیٹھ نہیں دیکھی، اور مسجد نبوی میں اس وقت آتے تھے جب مؤذن بھی نہیں آیا ہوا ہوتا تھا، اذان سے بھی پہلے۔ کہتے بڑی نالائکی کی بات ہے کہ میرا مالک کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے اور آؤ فلاح کے لیے، پھر میں اٹھ کے جاؤں۔ بندگی اور غلامی یہ ہے کہ آقا کی خدمت میں پہلے ہی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا، وہ اذان سے بھی پہلے چلے جاتے تھے اتنے عرصے تک، اور وہ آتے تھے مسجد سے اس وقت جب کوئی آدمی نہیں رہ جاتا تھا، تو لوگوں کو پتا تھا کہ سعید رحمت اللہ علیہ تو کبھی بھی مسجد سے فارغ نہیں ہوتے، ہمیشہ نماز میں پہلے آتے ہیں اور آخر پہ جاتے ہیں، اتنے پابند نماز کے۔ تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ رہتا تھا، نابینا ہو گئے تھے نا تو پتا تو چلتا نہیں تھا، مسجد بھی بند، کیسے پتا چلے دن ہے رات ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سنتا تھا آواز اذان کی، اور پھر میں نماز پڑھ لیتا۔ یہ صحیح چیزیں ہیں جن کی سند میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، قبر مبارک میں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ آپ نے فرمایا جب میں گزرا ہوں معراج میں گیا ہوں تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں وہاں پر دکھاتا کہ ان کی قبر بیت المقدس کے پاس ایک ٹیلا ہے، ڈھیر ہے، اس میں آ گئی ہے، اب زمین کی تہ میں چلی گئی ہے، وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس طرح بہت سی نسائی کی روایات آتی ہیں، ان ساری روایات کا ماحصل وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر مبارک میں وہ ثابت ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جاتا ہے حج کے لیے اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 درخواستیں کرے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست یہ کرے کہ جو گناہ اب تک مجھ سے ہو چکے ہیں زندگی میں آپ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگ دیجئے. اس کا تذکرہ آگے سورہ نساء میں آئے گا. ایک یہ کہ شفاعت کی درخواست کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی شفاعت میں یاد رکھیں. زبدۃ المناسک ایک کتاب حضرت نے لکھی ہے حج کے مسائل پہ، اس میں حضرت نے ساری چیزیں تحریر فرما دی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ کھل کے لکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھا ہے. اور شاہ صاحب نے تو اتنا کچھ لکھا ہے. شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے الدر الثمین، وہ آدمی پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کس حد تک تھے. انہوں نے اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں فی مبشرات النبی الامین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کیا بشارتیں دی ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 40-50 واقعات نقل کر دیے ہیں کہ میں جب قبر مبارک پہ پہنچا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرمایا، مجھے زیارت نصیب ہوئی تو مجھ سے یہ فرمایا، یہ بات مجھ سے کہی، یہ بات مجھ سے کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز مجھے عنایت فرمائی. یہاں تک لکھا ہے کہ میں غنودگی کے عالم میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا منہ مبارک عنایت فرمایا، اور جب میری آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال میرے ہاتھ پہ تھا. یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں ساری چیزیں. الدر الثمین ان کی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ان کے ساتھ تعلق کتنا بڑا اثاثہ ہے کسی مسلمان کا. اور دو باتیں اور عرض کروں پھر آگے چلتے ہیں، موقع نہیں ہے کچھ تفصیل سے بات کرنے کا. ایک بات یہ کہ یہ جو عقیدے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور جو لوگ وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس حیات کا عقلی ایک تجزیہ اگر آپ کریں گے تو دنیا میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پائے جاتے ہیں، اور اصلی جو منہ مبارک ہے اس میں نمو ہے، زندگی ہے. وہ بال بڑھتا بھی ہے پھر اس کی شاخیں بھی بن جاتی ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کسی کا بال تجربتاً رکھ لیں، اپنا بال رکھ دیجئے اور اپنی نسلوں کو وصیت کیجئے کہ 200 سال بعد دیکھو اس کا کیا حال ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ایسا ہے کہ وہ جہاں جہاں دنیا میں اپنی اصل کیفیت سے موجود ہے، جس کی سند ہے باقاعدہ کہ یہ کس نے کس کو دیا، کیسے منتقل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 3 طرح کی تبدیلیاں ہم نے خود دیکھی. ایک تبدیلی ہم نے یہ دیکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اتنا باریک تھا، کوئی شاخ تھی وہ اتنی باریک تھی کہ اسے باقاعدہ شیشہ لے کر دیکھنا پڑتا تھا، ہاتھ پہ رکھے سے نظر نہیں آتی تھی، اور پھر وہ اتنی موٹی ہو گئی کہ براہ راست آنکھوں سے نظر آتی ہے، کوئی ضرورت نہیں رہتی. 2-3 سال میں اس کی حالت اتنی بدل جاتی. اور وہ بالکل چھوٹی سی شاخ تھی اور ہوتے ہوتے وہ انگلی کے 1 پور اور 2 پور کے برابر ہو گئی. اتنا بڑا وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. اور تیسری تبدیلی ہم نے یہ دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کہ وہ منہ مبارک آگے سے اس کی شاخیں بن جاتی ہیں، 2 شاخیں بن جاتی ہیں، پھر ایک شاخ ٹوٹ کے اس سے الگ ہو جاتی ہے، وہ بڑی باریک ہوتی ہے بہت. پھر چند سالوں کے بعد اس میں مزید شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، 2 سے 4 ہو جاتے ہیں. یہ کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں. ہندوستان میں خاص طور پہ مدراس والے جو ہیں ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی ہیں اور ان میں یہ تقسیم ہوتی بھی ہے. ان مدراسیوں سے پوچھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں ایسے ہے؟ یہ سب حیات کی دلیل ہے. ہاں اس میں شاید ایسے نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہے مدراس والوں کے یہاں دیکھی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق ہیں. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ زندگی ہے تو ہی تو اس کا یہ اثر سارا آگے کو مرتب ہو رہا ہے. اور اسی لیے اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مل جائے
بڑا احترام، بڑی عزت اس کی کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ایک بال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوشی سے لوگوں کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال اللہ کی قسم مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ بالوں کو حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کا پانی، اس بال کو پانی میں ڈال کے نکال لیتے تھے اور جو پانی ہوتا تھا یہ مریضوں کو پلاتے تھے۔ یہ تو صحیح بخاری میں آیا ہے، مدینہ منورہ میں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا پانی لے کے لوگ پلایا کرتے تھے اپنے مریضوں کو، بہت جگہ آیا ہے۔ اب بھی اگر کہیں مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تو اس کا پانی مریضوں کو پلانا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو براق تھا، جو یہ بات چاہے آپ سے نہ مانے کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شرعی بات تھوڑی ہے، یہ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنا ایک کشف ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو براق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں در حقیقت وہ زندگی تھی، اور زندگی کو شکل دے کے حیات کو وہ بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکہ وہ اس پہ سفر کریں اور اس کائنات کی دنیا کی حدود سے نکلیں اور کوئی چیز ان کو ختم نہ کر سکے، کوئی آفت، کوئی مصیبت ان کے جسم مبارک پہ نہ آئے، کیونکہ وہ تو خود زندگی پہ سوار تھے۔ یہ اتنی بڑی تعبیر کی ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی قیودات سے، ان لمٹس سے جب نکلے ہیں، اسپیس کی لمٹس سے، یہ سمجھنا آسان ہوگا، اور ٹائم کی لمٹس سے جب نکلے ہیں تو وہاں کتنی دنیایں تھیں اور کتنے ہی عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثر نہیں ہوا ان چیزوں کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی خود ان کے ساتھ تھی۔ اور اس کے برعکس ایک چیز حدیث میں آئی ہے کہ موت لائی جائے گی قیامت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے موت جو ہوگی وہ دمبے کی شکل میں آئے گی، مینڈے کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے ذبح کرو، تو وہ ذبح کر دی جائے گی، اور وہ سب سے زیادہ بڑا خوشی کا دن اہل جنت کے لیے ہوگا اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ غم اور دکھ کا دن ہوگا۔ اللہ کہہ دیں گے اس کے بعد موت کسی پہ نہیں آئے گی، تو موت کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اگر موت کی ایک شکل دمبے اور مینڈے کی ہو سکتی ہے تو زندگی کی شکل براق کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف ہے، خیر اس تو کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تائید کے طور پر ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں آئی ہیں۔ تو اور یہ بھی خیال آتا ہے، آنا چاہیے آپ کو بھی، کہ اللہ موت ہے نا، اصل اس دنیا میں ہر چیز پہ موت آ جاتی ہے۔ کھانا باسی ہو گیا تو مر گیا نا، کپڑے میلے ہو گئے تو مر گئے، اسی طرح انسان روح نکل گئی تو مر گیا، موت ہی ہے بس، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی موت ہے۔ اللہ جو موت پر فنا طاری کر دے، خود اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ وہ تو وہی ذات موت کو فنا کر سکتی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ فنا پر فنا طاری کر، موت پر موت ڈال دی نا، تو اللہ ہی کی قدرت ہے۔ مگر یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ سے، سوچ سے کبھی کبھی باہر ہو جاتی ہیں۔ بڑا ٹھوس علم ان چیزوں کے لیے چاہیے۔ خلاصہ ساری بات کا وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہم مانتے ہیں کہ ان کے جسم مبارک کو حیات حاصل ہے، زندگی ہے۔ کیسے ہے؟ یا تو یہ کہ اعلیٰ علیین میں ہے اور اس کی وجہ سے روح مبارکہ کو، اس کی مناسبت، اس کے تعلق کی وجہ سے قبر میں زندگی ہے، اور یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس لوٹا دی گئی اور اس وجہ سے زندگی ہے۔ کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں میں وہ جسم مبارک جو مدینہ منورہ میں ہے، اس جسم مبارک میں روح ہے، اسی لیے وہاں جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، دعا کی بھی اور درخواست کرتے ہیں، استغفار کی بھی اور شفاعت کی بھی۔ وگرنہ یہ نہ مانا جائے اور اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے سے انکار کر دیا جائے تو پھر قبر مبارک پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے حنفی فقہا یہ لکھتے ہیں بڑے شد و مت سے،
وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانے کی جب نیت کرے مکہ مکرمہ سے یا کہیں سے بھی، تو یہ نیت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے جاتا ہوں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اگر نکال دی جائے مسجد نبوی کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ وہ سارا شرف جو اس مسجد کا ہے وہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو ہے۔ اگر قبر مبارک نہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو کسی وقت وہاں سے ہٹا دیے جائیں، فرض کرو، تو پھر کیا رہ جاتا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور لوگ اسی عقیدے میں اب نئے نئے دلائل پیش کرتے ہیں۔ پچھلی پوری امت اس بات کی قائل تھی، یہ گمراہی کی چیزیں اب شروع ہوئی ہیں، اس لیے وہ جو حیات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شہداء کی حیات سے کہیں اعلیٰ اور افضل اور برتر چیز۔ اور اس پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے گا، در السمین اگر کہیں مل جائے، شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ تو کوئی اور لکھتا تو لوگ پتہ نہیں اس پہ کیا فتویٰ لگاتے۔ شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ان سے جھجکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یستبشرون بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالی کسی کا ایمان والوں میں سے کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو ہو گئی وہ بات جو شہداء کے متعلق تھی، اس کے بعد پھر آگے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے غزوہ احد کے متعلق۔ یہ جو ایک مسئلہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے بیان کیا ہے، اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کہیے، صرف اس کے متعلق اور نہیں۔ کوئی ہے ذہن میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، وہ تو چاہے منہ میں بھی پڑے گا تو بھی وہاں سنایا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیے چونٹی کی آواز کتنی زیادہ ہوتی ہوگی، چونٹی بولے گی بھی تو کتنا اونچا بولے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے ثابت نہیں کہ چونٹی کی آواز سنی اور چونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ وگرنہ یہ ان کا لشکر تمہیں روند دے گا پاؤں میں، تو کتنا اونچا بولی ہوگی۔ فرشتے پہنچاتے ہیں، حدیث میں آیا ہے جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کے کہتے ہیں کہ آپ پہ فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ مسجد نبوی ساری کا حکم ایک ہی ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ مسجد اگر یمن تک بھی چلی جائے تو اس کا حکم ایک ہی رہے گا، اس لیے مسجد نبوی میں کہیں بھی اس کی حدود میں کھڑے ہو کے کوئی بھی صلاۃ و سلام پیش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں۔ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوگی، یہ صحیح؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو آج یہ ابھی پڑھا ہے، صرف اس کے متعلق بات کیجئے تاکہ ہم آگے چلیں، یہ تو آئے گی بات کبھی۔ یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی امت میں ثابت۔ مدینے میں جب جائے تو قبر کی زیارت کی نیت سے جائے، کیا یہ نیت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کرے۔ صاحب فتح القدیر ہیں ابن حمام، انہوں نے لکھا ہے مسئلہ بس جی۔ قبر پہ وہ انہوں نے بات کی، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعد کے دور میں کسی نے ایسے کیا نہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟
اور ابو بکر اور اپنے ابو کو زبان کی تک پہنچے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ ایک اور حیثیت سے بھی غور کیا جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس منبر کے درمیان اور میری قبر، آپ نے فرمایا یہ سارا علاقہ جنت کا ہے. تو جنت میں تو زندگی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تینوں پہ سلام پیش کرتے تھے. عام قبرستانوں میں وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے جو بھی کسی قبرستان میں جائے گا انہیں سلام کرے گا ہی. حدیث میں نہیں آیا کہ جب تم قبروں میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ؟ جی یہ بات آگے آئی تھی. ٹھیک ہے. اپنی زبان میں پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان میں سلام پیش کرے کہ آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو اور آپ نے ہم تک دین پہنچایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ اچھی سے اچھی جزا جو اس نے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت کی طرف سے اور کسی بھی رسول علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے دیو، اللہ آپ کو بھی دے. تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں. آگے چلو. اچھا یہاں تک تو تھی احد کی بات. احد کے بعد اب وہ لائے ہیں وہ جو ڈکشنری وہ جو تھی کل ایٹلس، جی وہ مجھے دیجیے. یہاں تک تو تھی احد کی بات. احد کے بعد ہوا یہ ہے، یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان آیات میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے کہ ان آیات کا تعلق کس غزوے سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو غزوات اس کے بعد پیش آئے ہیں. ایک چیز ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ. اور سریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے لیکن آپ خود تشریف نہیں لے گئے، اور غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. ہوا یہ کہ یہ لوگ جب احد سے بھاگے ہیں مشرکین مکہ، تو آگے جا کر انہیں یاد آیا کہ اوہو یہ کیا غلطی کی، اگر ہم 4 میل اور چلے جاتے اندر تو مدینہ منورہ ہمارے پاس تھا، کوئی بھی نہ رہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں تھے، یہ تو سارا شہر ہی پتہ ہو جاتا اور مسلمانوں کا کام ہی پورا ہو جاتا. جب اسے یہ خیال آیا اور لوگوں نے بھی سمجھایا تو انہوں نے کہا ہم آتے ہیں اور جا کر مدینہ منورہ کو تباہ کر دیں گے. ایک تو افواہ یہ اڑی، اور جب یہ بات اڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا ان کافروں کے مقابلے میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ آفرین ہے کہ وہ احد میں باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو زخم لگے ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، کتابوں میں آیا ہے 700 آدمی یہ گئے تھے، 70 ان میں سے شہید ہو گئے تھے، اور 630 آدمی ان میں اتنے زخمی جو خود نہیں چل سکتے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور نے کہا اللہ کے رسول تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے. کسی نے ہمت نہیں ہاری، اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے. اور 8 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ہمراء الاسد ایک جگہ تھی وہاں پر، اور یہ جو تھا ابو سفیان اور ان کا لشکر رضی اللہ عنہ، یہ کافر جو تھے روحا کا مقام تھا ایک بہت آگے جا کے، یہ یہاں پر آتی ہے، اس میں آپ کو نقشے میں ہم بتائیں گے. روحا کے مقام پر پہنچ کے ابو سفیان کو خیال آیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراء الاسد تک آ گئے تھے، 8 میل آگے تک. ایک بات یہ، اور ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو باتیں کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اگلے سال ہم پھر لڑنے کے لیے آئیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا ہم تیار ہیں.
اور اگلے برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے اور انتظار کرتے رہے کہ وہ لڑنے کے لیے اب آئیں، اور کوئی نہیں آیا۔ ابو سفیان نکلے مکہ مکرمہ سے، اور انہیں جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لا چکے ہیں اور اس سال 4 ہجری میں پھر لڑائی ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں، تو وہ بس موسم کا بہانہ کر کے انہوں نے کہا اربو تم جاؤ، اس موسم میں لڑنا چاہیے جب زمین میں فصلیں ہوں اور گھاس اگی ہوئی ہو تاکہ اونٹ اور سواریاں چر سکیں۔ اب تو سارے خزاں کا موسم ہے اور چارے کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے تم لوگ لوٹ جاؤ۔ اور یہ واپس چلے گئے اور 8 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بدر میں ٹھہرے ہیں، اور یہ جو دوبارہ بدر میں ٹھہرے ہیں اسے بدر ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دوسری مرتبہ جو بدر کا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ نے یہ کتنی آیات کس کے بارے میں نازل کی ہیں، یہ ہے مفسرین کا اختلاف اور ذرا سی مشکل بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، حکم مانا اللہ تعالی کا، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد اس کے بعد کہ ما اصابہم القرح، جبکہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، کٹاؤ پہنچ چکا تھا۔ احد میں 70 شہید ہو گئے اور زخمی تو بے پناہ تھے، بے شمار زخمی لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جبکہ انہیں تکلیف زخم پہنچ چکا تھا۔ ایک یہ گروہ ہے للذین احسنوا، جن لوگوں نے کیا کیا، احسنوا منہم، ان میں سے جو لوگ بھی اچھے تھے، واتقوا اور ڈرے اللہ سے، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ ترجمہ اگر خالص ٹھیٹھ لغت کے اعتبار سے کریں گے تو پھر تو یہ